نیم اندھیرے کمرے میں گھٹی گھٹی نسوانی سسکیاں گونج رہی تھیں، یوں جیسے کوئی کمزور سی فریاد کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس کمرے میں ہی دفن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ حجاب کے حالے میں کور تھا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے سسک رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے لب ہولے ہولے کچھ کہہ رہے تھے۔ اللہ جی، مجھے بے آسرا مت کرنا۔ اللہ جی، مجھ پر رحم کرنا۔ مجھ سے میری محبت نہ چھیننا۔ اللہ جی، انہیں واپس بھیج دینا۔ میں ان کے بنا مر جاؤں گی۔ اللہ جی، مجھے اپنے شوہر کے پاس بھیج دیں یا انہیں میرے پاس بھیج دیں۔ اللہ جی، آپ نے تو آج تک میری ہر دعا قبول کی، پھر یہ دعا بھی رد نہ کرنا۔ اللہ جی، میں آپ سے آج کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی، بس ان کی زندگی مجھے دے دے۔ میں اب انہیں تنگ بھی نہیں کروں گی، بس انہیں ٹھیک کر دے۔ مجھے نہیں پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے اللہ جی۔ اگر وہ اس طرح تکلیف دیتی ہے تو ہاں، مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے اللہ جی۔ کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ وہ چھت کی طرف رخ کیے اب بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اس کی باتوں سے چھلکتی تھی۔ رو رو کر اس کا حلق خشک ہو گیا، مگر وہ پھر بھی گڑ گڑاتی رہی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ مزید یہاں بیٹھ نہیں پائے گی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، بہت مشکل سے وہ زمین سے اٹھی، مگر اب زبردست قسم کا چکر آیا۔ اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ چکرا کر کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر گری۔ اس کے لب اب بھی کوئی فریاد کر رہے تھے، شاہ، اور اس کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ UK کی سڑکوں پر معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ اذلان شاہ موبائل کان سے لگائے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ چہرے پر تشویش کے گہرے سائے تھے۔ ابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے اذلان، بھول جاؤ سالوں پرانی ناراضگیاں اور واپس پاکستان آ جاؤ۔ ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک نے تو انہیں مزید بوڑھا کر دیا ہے۔ کب آؤ کہ جب ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب تمہارے پاس صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ کانوں میں المیر بھائی کی آواز پڑی تو اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نہ کرے کہ ابا کو کچھ ہو۔ میں تو ہمیشہ ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتا ہوں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا؟ بہت دل کرتا ہے کہ میں واپس آؤں، لیکن جس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، وہاں میں کیوں اور کیسے آؤں؟ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا جب ابا نے میری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ بتائیں کیا غلطی تھی میری؟ صرف یہ ایک بے آسرا اور یتیم لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی۔ ابا نے جب کہا کہ تم بھی گھر سے نکل جاؤ، تب بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے بھائی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اذلان، تمہاری غلطی نہیں ہے، بس تب حالات ہی ایسے تھے۔ مگر اب ابا کو تمہاری ضرورت ہے، تم انہیں معاف کر دو، ان سے معافی مانگ لو اور اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ یہاں آ جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ المیر شاہ ابھی بھی اسے سمجھا رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آؤں بھائی، لیکن میری خودداری مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جب مجھ سے میری دونوں بچیاں پوچھتی ہیں نا ان کا ددیال کہاں ہے، ہم آخر کیوں نہیں جاتے وہاں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان کی آواز بھیگ گئی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے واپس آ جاؤ۔ اپنی بچیوں کی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ ان کی خوشی کی خاطر ہی واپس آ جاؤ۔ تمہیں اپنی بیٹیوں کا واسطہ۔ بھائی نے جیسے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ وہ بے بسی سے ساکت نگاہوں سے ماضی کے پنوں میں کھو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں واپس آؤں گا۔ ابا کو مت بتائیے گا، انہیں سرپرائز دیں گے۔ اذلان کی بات سنتے المیر شاہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، میں بہت خوش ہوں، جلدی آ جاؤ، تمہاری راہیں دیکھ رہے ہیں سب۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ کالے رنگ کا سوٹ پہنے، کاندھوں پر بھوری شال تھی، چہرے پر وجاہت اور اس کی مردانہ نقوش اسے بے حد حسین بنا رہے تھے۔ 27 سالہ راحم شاہ، شاہ خاندان کا سب سے بڑا اور پہلا چشم و چراغ، بزنس کے ساتھ گاؤں کا نظام سنبھالنے میں ماہر ہوتے علاقے میں نہ ہی اس جیسا کوئی خوبصورت تھا اور نہ ہی اس جیسا ذہین۔ وہ اپنے دھیان میں لانپ سے گزرتا حویلی سے باہر نکل رہا تھا جب ایک لا تعلق سی نظر ڈائننگ ہال کی طرف اٹھی، مگر سرخ آنچل دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ اس کی مغرور ناک جیسے وہ خوشبو محسوس کر گئی تھی
مونچھوں تلے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا تو منظر مزید واضح ہوئے۔ وہ سرخ فراک پہنے، بالوں کو جوڑے میں کور کیے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کر رہی تھی۔ آج کافی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ محسوس کی تو اس کے لب ہلے۔ اچھا ہوا تانیہ تم آ گئی، ذرا وہاں سے دوسرے برتن بھی اٹھا لاؤ، انہیں بھی سیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے دھیان میں کام کرتی ہاتھ سے پیچھے کچن کے شیلف کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ راہم مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لے بھی آؤ تانیہ، قسم سے بہت سلو ہو تم۔ اس نے ابھی تک اپنا ہاتھ پھیلا رکھا تھا۔ راہم شاہ نے اس کی ہتھیلی کو اپنی انگلی سے چھوا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی کہ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا سانس وہیں رک گیا۔ وہ اس لمس کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے وہ وہیں کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ راہم کی انگلیاں اس کی کلائی سے ہوتی اس کے بازو تک آ چکی تھی۔ پھر اس کے قریب مزید ہو کر کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ اس کی پشت راہم کے سینے سے ٹکرانے لگی۔ حیا نے دور ہونے کی کوشش کی مگر راہم کا ہاتھ سرکتا ہوا اس کی پیٹھ پر آیا اور حیا کو لگا کہ وہ اب زمین بوس ہو جائے گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی مگر بری طرح ناکام۔ اوپس، سوری تانیہ تو نہیں آئی؟ مگر تانیہ کا بھائی آ گیا جس سے آج کل تم چھپتی پھر رہی ہو۔ راہم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کے لب حیا کے کان پر تھے، یوں جیسے بس وہ کاٹنے کی خواہش رکھتا ہو۔ حیا نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ کوئی دیکھ لے گا، پلیز تھوڑا دور رہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے ایسے دیکھے اور اس کے کردار پر کوئی بات آ جائے۔ اچھا، میری ڈرپوک چڑیا کو لوگوں کا بھی ڈر ہے، وہ کچھ سختی سے کہتا حیا سے دور ہوا۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا جب وہ بول اٹھا، جلدی سے ایک کپ کافی بنا کر مجھے میرے روم میں دے کر جاؤ۔ اس کی فرمائش پر حیا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہتی جب اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ تمہیں آزادی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھول جاؤ قید کیا ہوتی ہے۔ 10 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، تم اچھے سے جانتی ہو۔ کمرے میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے کہتے پیچھے ہوا۔ اگر کسی اور کے ہاتھ کافی بھیجنے کا سوچا تو میں میک شور رہوں گا کہ تمہاری آج رات میرے کمرے میں گزرے۔ وہ اس کے وجود میں سنسنی پیدا کرتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے حیا کے چہرے کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ وہ غصے سے کافی بنانے لگی، بال ہاتھوں سے پیچھے کیے تو اس کا چہرہ ذرا واضح ہوا۔ گرے آنکھوں والی خوبصورت اور نازک حسینہ، اس کے کالے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، بے داغ سفید دودھیا چہرہ۔ 20 سالہ حیا خوبصورتی کی مثال تھی۔ وہ کافی بنا چکی تھی مگر اس کا راہم کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کیوں بلایا گا۔ کافی تو بس ایک بہانہ ہے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ نہ گئی تو پھر وہ بہت غصہ ہوگا۔ اس کے لیے ڈرتی ڈرتی سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی آواز آئی تو وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ حیا نے سکون کی سانس لی اور موقع دیکھ کر واپس باہر بھاگنے کا سوچا۔ وہ جلدی سے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی پلٹی۔ ابھی وہ دروازے سے 2 قدم پیچھے تھی جب اس کی کلائی راہم کے ہاتھ میں تھی اور حیا نے بھیگی بلی کی طرح آنکھیں میچ لیں۔ وہ آگے بڑھا اور دروازہ لاک کیا مگر اب تک وہ کال پر بات کر رہا تھا۔ بات کافی سنجیدہ نوعیت کی تھی، اسی لیے وہ کافی غصے میں تھا، تو حیا نے سکون سے یہاں کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ کال پر بات ختم کرتا موبائل فون بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ اب وہ مکمل فرصت سے حیا کی جانب متوجہ ہوا۔ کہیں نہیں، وہ مجھے نا ممانی بلا رہی تھی تو میں بس ان کی بات سننے جا رہی تھی۔ حیا نے وقت رہتے بہانہ گڑھا۔ اچھا، میری معصوم چڑیا میری آنکھوں میں دھول جھونکنا بھی سیکھ چکی۔ اس کے قریب ہوتا حیا کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے بال جوڑے سے آزاد کروا کر اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے لبوں پر جھکا۔ حیا تو اس افتاد پر سنبھل ہی نہ سکی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا مگر راہم تو جیسے اپنے نشے کی ڈوز پوری کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر اپنی پیاس بجھانے کے بعد اس کے گلے پر جھکا۔ حیا نے سختی سے اس کا کرتا اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچا۔ اسے اپنے گلے پر شدید جلن ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ راہم، وہ بمشکل سے اس کا نام ادا کر پائی اور اس کا راہم کہنا راہم کے وجود میں سکون کی طرح اترتا تھا۔ حکم کرو راہم کی جان۔ وہ سیدھا ہوا اور اب اپنے سلگتے لب حیا کے ماتھے پر رکھے۔ تو پلیز مجھے جانے دیں،
मोमानी ने देख लिया तो मेरी क्लास लग जाएगी। वो बस राहिम के कमरे से भाग जाना चाहती थी। राहिम अब उसके गालों पर लब रख रहा था। किसकी हिम्मत है कि वो राहिम शाह की बीवी को कुछ कहने की जुर्रत कर सके। उसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाता सवालिया निगाहों से पूछा, हाँ राहिम शाह की माँ की हिम्मत है। अब छोड़े मुझे, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? ये कैसी मोहब्बत है आपकी, हर वक्त मुझे परेशान करके रख देते हैं। वो बेबसी से कह रही थी कि आंखों में मोटे मोटे आंसू इकट्ठे हो गए और राहिम तो जैसे उसकी आंखों में नमी देखकर तड़प उठा था। क्या हो गया मेरी मासूम चिड़िया, रोया मत करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मोहब्बत से कहा। अच्छा नहीं रोती, अब मैं जाऊं, मुझे बहुत काम है। उसने इस बार मोहब्बत से इजाज़त चाही। ओके जाओ, मगर एक शर्त पर। राहिम ने शरारती नज़रों से उसे देखा। वो जानती थी उसकी शर्त क्या है। राहिम, वो एहतिताजन हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई, मेरी जान को बाहर जाना है तो शर्त तो माननी पड़ेगी। राहिम ने उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हया ने हार मानते राहिम के गले में बाहें डाली और थोड़ा सा ऊपर होते अपने लब राहिम की गर्दन पर रखे थे कि राहिम के वजूद में सुकून उतर गया। फिर हया के चेहरे पर शरारत उभरी। उसने वहाँ हल्के से दांत भी गाड़ दिए कि राहिम एकदम से कर्रा उठा और हया खिलखिला कर हंसी थी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे हस्बैंड। वो राहिम के कानों में उसके पसंदीदा अल्फाज डालती पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल गई। राहिम खुल कर मुस्कुराया था, मगर वो जैसे ही बाहर आई तो फौजिया मोमानी पर नजरें पड़ी। वो जो शायद राहिम के कमरे में आ रही थी, हया को बाहर निकलता देखकर उनके चेहरे पर गुस्से के दबे दबे तासुरात नुमाया हुए। हया के बाल खुले हुए थे, दुपट्टा गले में बेतरतीब हो रहा था और उसके गले पर सुर्ख निशान देखकर तो जैसे फौजिया बेगम की सारी कहानी समझ गई थी। इसीलिए उनका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंच गया। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? ये क्या तरीका है घर में घूमने का? और ये बाल क्यों खुले छोड़ रखे हैं? कितनी बार कहा है मैंने कि बाल बांध कर रखा करो अपने। इस तरह की हरकतों से किसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करना चाहती हो? क्या चाहती हो? कौन सा चांद चढ़ाना बाकी है? वो शदीद बरहम हुई। उनके गुस्से भरी आवाज़ राहिम के कानों तक भी गई तो फ़ौरन बाहर आया। आप गलत समझ रही हैं मोमानी, मैं तो बस। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी जब मोमानी उसकी बात दरमियान में ही काट गई। बस बस बीबी, अंधी नहीं हूँ मैं, सब नज़र आता है मुझे। हया की आंखों में आंसू इकट्ठे हो गए। अम्मी क्या हो गया है, क्यों से डांट रही हैं? राहिम बाहर आता कुछ तासुब से पूछ रहा था। मैं डांट रही हूँ? इसकी हरकतें देखी हैं तुमने? ये ऐसे बंद संवर कर जो तुम्हें बहकाने की कोशिश करती है ना, इसकी ये बेहयाई कोई चांद चढ़ा देगी इस हवेली में। फौजिया बेगम के लहजे में हया के लिए सिर्फ नफरत थी और उनकी बातें सुनकर राहिम का खून खौल उठा। क्या हो गया है आपको अम्मी? आप हया के लिए कैसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? वो मुझे क्यों बहकाएगी? बीवी है मेरी, मोहब्बत है मेरी, और मैंने ही उससे कॉफ़ी मंगवाई थी, वही देकर आई है अभी। लेकिन नहीं, बस आपको तो हर वक्त मेरा दिल जलाने का मौका चाहिए होता है। वो कुछ गुस्से से बोला कि फौजिया बेगम ने हया को भस्म कर देने वाली नज़रों से घूरा। तुम इस लड़की की वजह से हर बार अपनी माँ के मुकाबले क्यों आ जाते हो? उसके लक्षण ठीक नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मी। बस बस, अब नहीं। अब अगर आपने मेरी बीवी के किरदार पर एक भी बात की तो मैं समझूंगा कि आप मेरी किरदार कुशी कर रही हैं। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियों की जानिब भागी। जब ऊपर आते शाहमीर से टकराते टकराते बची। उसकी आंखों में आंसू देख शाहमीर का खून खौल उठा। क्या हुआ मेरी गुड़िया, रो क्यों रही? उसने बहुत मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं भाई। वो जल्दी से उसे जवाब देती नीचे चली गई। वो अभी किसी से ना तो कोई बात करना चाहती थी और ना ही किसी का सामना करना चाहती थी। शाहमीर की निगाह फौजिया बेगम और राहिम तक गई तो उनके करीब आया। हया को क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू क्यों? उसने सख्ती से पूछा। लो जी, उस लड़की ने तो हर किसी को अपने पीछे लट्टू लगा रखा है। हर कोई उसकी मोहब्बत के गुण गा रहा है। बस ज़रा सी बात कर दो तो वो टसवे बहाने लगती है। फौजिया बेगम को फिर गुस्सा आया था। शाहमीर को अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने ही हया को कुछ कहा है। आप शायद भूल जाती हैं चाची कि वो कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं, वो शाहमीर शाह की बहन है और आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप मेरी बहन को अपने अल्फाज से अजियत दें। और आप भूल जाती हैं कि वो राहिम की बीवी का मतलब तो समझती है ना आप। उसका राहिम पर वही हक़ है जो आपका अल्तमिश चाचा पर है। और शाहमीर की आखिरी बात तो फौजिया बेगम को आग की तरह लगी थी।
تم اس لڑکی کی خاطر مجھ سے بدتمیزی کرو گے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی میری بہن ہے اور میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کی، صرف آپ کو حقیقت سے روبرو کیا ہے۔ وہ ان کو کرارا سا جواب دیتا ابراہیم کی طرف پلٹا۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو حیا کی رخصتی بھول جانا۔ پہلے اپنے معاملات درست کرو، پھر حیا کو اپنے کام کہا کرو۔ وہ سخت تاثرات سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ راحم نے ایک تکلیف بھری نظر ماں پر ڈالی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ فوزیہ بیگم واپس پلٹی تو انہیں تانیہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے پاس آئیں۔ ہو گئی مہارانی کی نیند پوری؟ تم نہ ساری زندگی سوتی رہنا اور وہاں شاہ میر کو کوئی اور لے کر اڑ جائے گا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ شاہ میر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، اسے کچھ اپنی اداؤں میں الجھاؤ تاکہ وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے ابا جان کو راضی کرے، مگر نہیں، تم تو بس اپنی ہی ذات میں گم رہنا۔ فوزیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کے بھی تھپڑ مار دیتی۔ تانیہ جو بہت مشکل سے اپنی نیند قربان کیے اٹھ کر باہر نکلی تھی، امی کی ڈانٹ سے اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ کیا ہو گیا امی؟ پہلے ہی تو اتنی مشکل سے میں 10 بجے اٹھنے کی کوشش کر چکی ہوں، ایک ہی تو چھٹی آتی ہے ہفتے کے بعد، وہ بھی آپ کے لیکچرز میں گزر جاتی ہے۔ اور کتنی بار کہا ہے آپ کو، شاہ میر صرف میرے ہی بچپن سے اس کی منگ ہو، میں ان کا نکاح ہوگا تو صرف مجھ سے۔ اس بات کی آپ فکر مت کریں۔ آپ جانتی نہیں ہیں کیا ہمارے خاندان کے رواج کو؟ جب ایک بار نام جڑ جاتے ہیں نا تو پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہوتے۔ آغا جان نے ایک بار کہا تھا حیا اور راحم بھائی کا نکاح ہوگا، اور دیکھیں آج وہ ایک ہیں، تو اسی طرح میری اور شاہ میر کی بھی شادی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں شاہ میر کے نام پر گہری چمک آ جاتی تھی۔ فوزیہ بیگم کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ وہ حیا تو مجھے ویسے ہی زہر لگتی ہے۔ کتنی بار کہا تھا راحم سے کہ میری سمرا میری بہن کی اکلوتی بیٹی ہے، پھول جیسی بچی ہے، اس سے نکاح کر لے، مگر نہ جانے کیوں اس کے سر پر تو حیا کا بھوت سوار تھا۔ اس لڑکی نے تو میرے بیٹے کو اپنی اداؤں میں ایسا پھنسا لیا ہے کہ اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ان کے لہجے میں حیا کے لیے ایک عجیب سی نفرت تھی۔ تانیہ اپنی ماں کی دوغلی سائز دیکھتی رہ گئی۔ آپ کتنی عجیب ہیں نا امی، حیا نے آپ کو کیا بگاڑا؟ اتنی اچھی تو ہے، اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ شاہ میر کو اپنی اداؤں میں الجھاؤ۔ اگر وہی ادائیں حیا دکھاتی ہے بھائی کو تو پھر آپ کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ میرے خیال سے تو کچھ غلط نہیں ہے اس میں۔ اس سے پہلے کہ فوزیہ بیگم کا ہاتھ اٹھتا، وہ جلدی سے اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھتی واپس کمرے میں ہی بھاگ گئی تھی۔ تم باہر نکلو، تمہارا میں علاج کرتی ہوں۔ آئی بڑی حیا کی چمچی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ عصر کا وقت تھا جب شاہ میر حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ شاہ میر راحم سے کچھ ماہ ہی چھوٹا تھا۔ ویسے تو المیر شاہ کا بیٹا تھا، مگر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ راحم کے غصے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ کانچ جیسی سبز آنکھیں، خوبصورت تیکھے نقوش، وجاہت کا شکار، 6 فٹ سے نکلتا قد، وہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ حویلی کے دونوں وارث ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے۔ اگر دونوں ایک ساتھ ہوں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا زیادہ حسین ہے اور کسے زیادہ دیکھنا چاہیے۔ حیا صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، اسی لیے وہ رات کو حیا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا اچانک کوئی اس میں آ ٹکرایا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو شاہ میر میں ٹکرانے کی وجہ سے اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی، اور اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، شاہ میر نے وقت رہتے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر کے گرد بازو رکھے، اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ بھرے بھرے گلابی گال، اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، اس کے گول نقش نین، سفید مائی جیسی جلد، اور اس کے چہرے پر گہری معصومیت۔ وہ 18 سالہ جوان لڑکی تھی اور پہلی نظر میں ہی شاہ میر کے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ اچانک پاس کسی کے کھانسنے کی آواز سے شاہ میر ہوش میں آیا اور اسے چھوڑا۔ وہ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر نے دائیں جانب دیکھا تو وہاں بھی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ آپ یقیناً شاہ میر بھائی ہیں نا؟ اس دوسری لڑکی نے پوچھا تو شاہ میر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہانیہ ہوں، ہانیہ اذلان شاہ، آپ کے چچا کی بیٹی، اور یہ حوریہ ہے میری چھوٹی بہن۔ شاہ میر تو اذلان شاہ کا نام سن کر بہت حیران ہوا جب اس کی نگاہ گارڈن کی جانب گئی، جہاں المیر صاحب اور دادا کے سامنے اذلان چاچا کھڑے تھے، اور ان کے پاس شاید ان کی بیوی بھی کھڑی تھی۔ وہ چاچا کو سالوں بعد پاکستان میں دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ چلو ہانی آپی، حویلی اندر سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے کانوں میں حوریہ کی متجسس سی آواز پڑی جو ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اندر جا رہی تھی۔ شاہ میر حیرت سے ابھی بھی چاچا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شاہ حویلی سردار رئیس شاہ کی تھی، جن کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا المیر شاہ
اس کی بیوی عظمیٰ بیگم تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا شاہ میر۔ ان سے چھوٹے التمش شاہ تھے جن کی بیوی فوزیہ بیگم تھی اور ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا راحم اور چھوٹی بیٹی 20 سالہ تانیہ۔ اس سے چھوٹے اذلان شاہ تھے جو اپنی جوانی میں پڑھائی سے غیر ملک گئے، مگر وہاں پر زویا نام کی ایک بے آسرا اور یتیم لڑکی جو کہ مصیبت میں تھی، اس کے پیچھے کچھ غنڈے پڑ گئے تھے، تو اسے مصیبت میں دیکھ کر انہیں زویا پر بہت ترس آیا۔ خود ہی بھی بہت خوبصورت کہ کوئی بھی اس سے محبت میں مبتلا ہو جاتا، اسی لیے اذلان شاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ مگر نکاح کے بعد جب وہ پاکستان اسے اپنے گھر شاہ حویلی لائے تو باپ نے ان کی بیوی کو اپنانے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں تھی اور ان کے یہاں شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ بس وہ روز گیا اور آج کا روز آیا۔ اذلان شاہ کبھی واپس پاکستان نہیں آئے، مگر اب باپ بیٹے کے غم میں بیمار رہنے لگا تھا، اسی لیے پھر المیر صاحب نے اذلان شاہ کو سمجھا کر واپس بلایا تھا۔ اذلان شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، 21 سالہ ہانیہ اور 18 سالہ حوریہ۔ ان تینوں بھائیوں کی چھوٹی بہن زمل تھی جن کی شادی چچا کے بیٹے سے ہوئی تھی، اور ان کی ایک بیٹی تھی حیا۔ مگر جب حیا 1 سال کی تھی تو ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے حیا اس حویلی میں رہتی ہے اور عظمیٰ بیگم نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے تو اسے اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اسی لیے تو حیا اور شاہ-میر رضاعی بہن بھائی تھے اور شاہ-میر اپنی بہن پر جان وارتا تھا، اسی لیے وہ حیا کو بالکل بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر دوسری طرف راحم شاہ حیا سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا، وہ بھی بچپن سے۔ 6 ماہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ چونکہ حیا ابھی پڑھ رہی تھی اسی لیے حیا نے رخصتی سے منع کر دیا تھا، وہ ابھی اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا چاچا کی جانب بڑھا۔ وہ قریب آیا تو دادا چاچا کے گلے لگ رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے معاف کیا اور یہاں پاکستان واپس آ گئے۔ تمہیں دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا کیا اذلان، مجھے تمہاری بیوی کو بہو قبول کرنا چاہیے تھا، میری بہت بڑی غلطی ہے، مگر اب میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ جوڑتے زویا بیگم نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے ابا ہیں، میرے باپ کی جگہ ہے، آپ ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں لگتے، بس آپ نے ہمیں معاف کر دیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ شاہ-میر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ دادا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ اس کا باپ بھی چاچا کے آنے کی وجہ سے مسکرا رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ بھی مسکرائے اور شاہ-میر کے گلے لگے۔ رسمی باتوں کے بعد وہ سب حویلی میں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ آج تو شاہ حویلی میں ہلہ گلا خوب لگا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل سے کھلکھلاہٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، سب مسکرا کر کھانا کھا رہے تھے۔ حیا اور تانیہ کی تو کچھ ہی دیر میں ان دونوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ حوریہ کچھ معصوم اور شرارتی تھی، مگر ہانیہ اس کے برعکس کچھ سمجھدار تھی۔ راحم چوری چوری کھانا کھاتے ہوئے بار بار حیا کو دیکھ رہا تھا اور حیا اسے مکمل اگنور کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اس کی وجہ سے آج اسے فوزیہ ممانی سے ڈانٹ پڑی تھی۔ زویا بیگم کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا گھر آ چکی ہیں۔ کتنا سکون تھا یہاں پر، سب خوش تھے۔ انہیں حویلی آئے چند دن گزر گئے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب شاہ-میر تیزی سے ایک ضروری کام سے حویلی سے باہر نکل رہا تھا اور ادھر حوریہ گارڈن سے اندر داخل ہو رہی تھی جب اچانک وہ شاہ-میر سے آ ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی بہت مشکل سے شاہ-میر نے سہارا دیا۔ تم کیا اندھی ہو؟ ہر وقت مجھ سے ٹکراتی رہتی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ یہ شاید کوئی تیسری بار تھا جب اس سے آ ٹکرائی تھی۔ حوریہ نے اسے دیکھا تو غصہ ناک پر سجا گیا۔ اسے شاہ-میر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس حویلی میں سب بہت اچھے تھے، یہاں تک کہ راحم نے بھی اس سے مسکرا کر بات کی تھی، اور ایک شاہ-میر تھا جس کا غصہ ہر وقت اس کی ناک پر رہتا تھا، اکڑو کہیں کے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، شاہ-میر نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی۔ کیا کہا؟ اکڑو؟ میں اکڑو ہوں؟ وہ حیرت سے اپنی جانب اشارہ کیے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتے رہتے ہیں۔ اکڑو ہی کہوں گی ایسے شخص کو۔ ساری حویلی میں امن ہے، لیکن بس ان کے سامنے تو جیسے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہٹے راستے سے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارتی، اس سے پہلے اسے خود سے دور کرتی۔ اندر جاتی شاہ-میر نے غصے سے ان دونوں بازوؤں میں دبوچا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، وہ ایسے غصے سے بولا کہ چند پلوں کے لیے حوریہ اس کے لہجے سے سہم اٹھی۔ بے شک وہ دیار غیر میں پیدا ہوئی یا پلی بڑی تھی، مگر اس کا دل بہت حساس تھا۔ وہ کسی کی ذرا سے بھی سختی برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور پھر تھی بھی بہت نازک سی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جنہیں دیکھتے ہی شاہ-میر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔
اس کی گرفت کچھ نرم ہوئی تو حوریہ اس سے اپنے دونوں بازو آزاد کروا چکی تھی۔ بہت برے شاہ ہیں آپ، دیکھنا میں دادا سے شکایت کروں گی آپ کی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اندر بھاگ گئی، مگر وہ تو اس کے شاہ کہنے پر کتنی ہی دیر حیرت کا شکار رہا۔ پھر جب اس کی بات پروسیس ہوئی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرایا تھا۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے رئیس شاہ کھڑے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ چکے تھے اور اب ان کا دماغ کسی گہری سوچ کا شکار تھا۔ شام میں ہی دادا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ اس وقت اپنے دادا کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں، تم جانتے ہو نا شامیر، تمہارا چاچا کتنے سالوں بعد واپس آیا ہے، مگر وہ صرف کچھ دنوں کے لیے آیا ہے، پھر وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس چلا جائے گا اور میں نہیں چاہتا وہ واپس جائے۔ اگر وہ چلا گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اور تم نے حوریہ کو دیکھا ہے؟ بالکل تمہاری پھپھو کی پرچھائی ہے، مجھے اس میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔ میں نے ایک بیٹی کھو دی، دوسری بار اسے کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ تم اسے یہاں روکنے میں میری مدد کرو گے نا؟ وہ بے بسی سے اپنے دل کا حال اسے بیان کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے جس پر شاہمیر کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ آپ چاچا کو کہیں کہ وہ نہ جائیں، ہمیشہ کے لیے یہیں رہ لیں۔ دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ نہیں رکے گا، میں جانتا ہوں اسے، میری محبت میں وہ یہاں آ تو گیا ہے مگر وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں۔ شاہمیر گہری سوچ میں کھو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ حکم کریں دادا کہ میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ اس نے آگے بڑھتے دادا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ دادا سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی اتنی ہی عزت بھی کرتا تھا۔ میرے پاس حوریہ کو یہاں روکنے کا بس ایک ہی حل ہے۔ شاہمیر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیسا حل؟ مگر دادا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ شاہمیر کو پتھر کر گئے۔ تم حوریہ سے نکاح کر لو۔ وہ حیرت اور بے حد بے یقینی سے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ نکاح کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ اسے یہاں روکنے کی پختہ حل کی صورت میں نکاح کر لوں؟ اسے دادا کا حل بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر تم تانیہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو کیا؟ دادا کی بات پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جانتے ہیں دادا، مجھے وہ پسند نہیں۔ وہ تو آپ نے بچپن میں اسے میرے ساتھ منسوب کر دیا، ورنہ میں کبھی بھی اس جیسی لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر تصور نہیں کر سکتا۔ تانیہ کے ذکر پر شاہمیر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تو پھر حوریہ سے نکاح کر لو، وہ تو بہت اچھی اور معصوم ہے۔ شاہمیر، وہ بہت اچھی ساتھی بنے گی، تم اسے کچھ وقت تو دینا۔ اس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ سامنے والے کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہیں بھی کچھ عرصے میں ہی اس سے محبت ہو جائے گی، اور اگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہوئی تو میں پھر تمہیں تمام اختیارات دے دوں گا۔ تم جو چاہو کرو، اس رشتے کا فیصلہ کر لینا، مگر فی الحال اس نکاح کے لیے مان جاؤ۔ کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ دادا بہت مان اور بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہمیر عجیب دوراہے پر پھنس گیا تھا۔ اگر اسے انکار کیا تو تانیہ سے نکاح کرنا پڑے گا، اور اسے تانیہ بالکل پسند نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا، آپ باقی گھر والوں سے بات کر لیں۔ دادا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نکاح کے لیے مان گیا تھا، اس کا دل چاہا وہ بھنگڑے ڈالے۔ وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے خوشی سے شاہمیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت شکریہ، میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی دادا کو کوئی خواہش بھی رد نہیں کر سکتے۔ یہ عصر کے بعد کا وقت تھا اور دادا نے آج سب گھر والوں کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ انہوں نے سب سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت حویلی کا ہر فرد لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور رئیس شاہ کے پیچھے شاہمیر شاہ اندر داخل ہوئے، دادا آئے اور اپنی نشست سنبھالی اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور آج یہاں آپ سب کو اس فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ حویلی کا کوئی بھی فرد میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا۔ جو گیا پھر اس کے لیے حویلی کے دروازے کھلے، وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ میں اس گاؤں کا حکم ہوں اور اس حویلی کا بڑا، تو جو فیصلہ میں کروں گا وہ سب کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ دادا ایک ایک لفظ کافی سختی سے ادا کر رہے تھے۔ سب پریشان ہو گئے۔ حوریہ نے پہلی بار دادا کو اسے غور سے دیکھا تھا، ورنہ وہ جب سے آئی تھی دادا تو اس کے ساتھ بہت اچھے بنے ہوئے تھے۔ حوریہ بیٹا ادھر آؤ۔ حوریہ کے کانوں میں دادا کی آواز پڑی تو وہ جلدی سے اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ حوریہ نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ دادا کے پیچھے شاہمیر خاموش کھڑا تھا۔ راہم البتہ کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر جیسے جم گئی۔ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جی دادا، آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہی تو ہے۔ حوریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا
اور کہا۔ دادا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 دن بعد حوریہ اور شاہ کا نکاح ہوگا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو دادا نے ان سب گھر والوں کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ سب کے سب حیرت اور بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ سب سے پہلے اذلان شاہ ہوش میں آئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ کیوں؟ تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ یا تم ایک بار پھر اپنے باپ کے خلاف جا کر مجھے تکلیف دو گے؟ انہوں نے تکلیف سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے ابا، حوریہ بھی آپ ہی کی اولاد ہے۔ آپ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں وہ یقیناً صحیح ہوگا۔ بس ہم تو آپ کے اچانک فیصلے پر حیران ہیں۔ اور ابھی حوریہ 18 سال کی ہے، اس کی تو پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس بار جواب زویا بیگم نے کافی تحمل سے دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، لیکن نکاح تو اس کا 2 دن بعد ہوگا، اور جہاں تک رہی بات پڑھائی کی تو وہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ شاہ کو اس کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور حیا کی بھی رخصتی ساتھ ہی ہوگی۔ حیا بھی تو پڑھ رہی ہے۔ یہ دونوں شادی کے بعد پڑھتی رہیں۔ بس مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ دادا تو بس حوریہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتا دیکھ حیا نے غصے سے راہم کو گھورا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حیا سمجھ گئی کہ اس نے رخصتی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس نے کتنا کہا تھا راہم سے کہ پہلے اسے پڑھ لینے دو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ یہاں اس کی سنتا کون تھا؟ بس یہ کہہ دیتے تھے کہ پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی۔ فوزیہ بیگم کے تو کانوں میں دھماکے ہو رہے تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابا؟ آپ شاید بھول چکے ہیں کہ تانیہ بچپن ہی سے شاہ کی منگ ہے، تو اس کا نکاح کسی اور سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ اتنے سالوں سے میری بیٹی اس کے نام پر بیٹھی ہے، تو اب آپ یوں اچانک کسی غیر کو میری بیٹی پر کیسے فوقیت دے سکتے ہیں؟ فوزیہ بیگم کی آنکھوں میں تو حوریہ مرچوں کی طرح چبھی تھی۔ پہلے بیٹی کی شادی ان کی پسند سے نہیں ہوئی تھی، اب بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ لڑکی آ گئی۔ بہو ہمارے لیے تانیہ اور حوریہ برابر ہے۔ حوریہ کوئی غیر نہیں، ہمارا خون ہے، اور تانیہ کو شاہ کی منگ بنانے کا فیصلہ بھی ہمارا ہی تھا۔ اور اب شاہ اور حوریہ کے نکاح کا فیصلہ بھی ہمارا ہی ہے۔ جب کوئی پہلے ہمارے خلاف نہیں گیا تو اب بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے خلاف جائے۔ تانیہ کے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں، اللہ اس کے نصیب کی خوشیاں اسے ضرور دے گا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اور مجھے اس کے بعد کسی کی کوئی نفی نہیں سنوں گا۔ امید ہے اذلان اور المیر تم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے دونوں کے باپ سے پوچھا۔ نہیں ابا، دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر سب نکاح کی تیاریاں کریں۔ وہ حکم سنا کر اٹھ گئے تھے، جبکہ حوریہ تو حیرت سے بیٹھی رہ گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور تانیہ کو لگا جیسے کوئی ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ چکا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل رک جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ شاہ اس کا نہیں رہا۔ وہ پورے قد سے زمین پر گری تھی کہ سب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ راہم جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تانیہ، وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، مگر شاید وہ اس شوق کے سبب بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر کمرے کی طرف بھاگا تھا، اور فوزیہ بیگم نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا۔ انہیں حوریہ اور حیا سے مزید نفرت ہو چکی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے اور حوریہ اس کی ماں باپ نے سمجھایا تھا کہ دادا کی خوشی کے لیے نکاح کر لے۔ دادا کو ناراض کیا تو انہیں تکلیف ہوگی، اسی لیے حوریہ نکاح کے لیے مان گئی تھی، ورنہ اس شاہ کو دیکھ کر ہی اسے غصہ آ جاتا تھا۔ اور تانیہ 2 دنوں سے کمرے میں بند تھی۔ راہم اور التمش صاحب نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یہی اس کے حق میں بہتر رہے گا، وہ شاہ کو بھول جائے۔ وہ بس خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں بند تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ کسی کا ہو چکا ہے، دوسری طرف ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد دونوں لڑکیوں کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ حوریہ تو کمرے میں داخل ہوتی ہی اپنا لباس تبدیل کیے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ وہ آج بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ دوسری طرف حیا غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب راہم کمرے میں داخل ہوا، آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تو حیا نے کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورا۔ ویسے تو بہت کہتے ہیں محبت کرتا ہوں تم سے، یہ ہوتی ہے محبت؟ میں نے کتنا کہا تھا کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، پڑھنے دے مجھے، لیکن نہیں، آپ بہت سیلفش ہیں، نہیں کرتی میں آپ سے محبت۔ وہ جو غصے سے کہہ رہی تھی، راہم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شش، خبردار، آئندہ ایسا کہا کہ محبت نہیں کرتی مجھ سے۔ صرف تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور نہیں رہ پا رہا تھا تمہارے بنا میں، اسی لیے لے لی رخصتی۔ مگر لگتا ہے کہ میری بیوی بہت ناراض ہے، مجھے اچھے سے منانے دو۔ وہ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کرتے اس کے لبوں پر جھکا، اور اس کی سانسیں رک گیا۔ حیا تو اس اچانک ہوئی افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی۔ جلدی سے اس کا کرتا گریبان سے مٹھی میں دبوچ لیا
اس کی سانس رک رہی تھی مگر راہم تو جیسے اپنی پیاس بجھانے میں مصروف تھا۔ کتنی ہی دیر کے بعد اس کی حالت پر رحم کھاتے اس کے لبوں کو آزادی دی تو وہ جلدی سے اس کے سینے سے لگی، اپنی سانس درست کرنے لگی۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے ایک مکہ راہم کے کاندھے پر مارا۔ آج میں اور زیادہ برا بننا چاہتا ہوں۔ راہم نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں اپنے لب رکھے تو حیا خود میں سمٹنے لگی، مگر آج سب بے سود تھا۔ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ حیا کے وجود میں سنسنی سی اتر گئی۔ راہم نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکا۔ جب حیا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے روکا۔ میری منہ دکھائی تو دیں۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ راہم اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ صبح دوں گا، ابھی نہیں، ابھی تو میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ حیا کی گردن پر جھکا۔ یہ غلط بات ہے راہم، مجھے میرا حق چاہیے۔ راہم نے چہرہ اس کی گردن سے نکالے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا خمار تھا۔ دیکھتے حیا گھبرا گئی تھی۔ کہا نا وہ صبح دوں گا، ابھی تمہیں تمہارا حق ہی تو دے رہا ہوں جانے من۔ وہ بہکی ہوئی نگاہوں سے اسے تکتا ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا۔ حیا نے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی مگر ساری رات سب بے سود رہا، کیونکہ راہم آج اسے اپنا بنا چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ پر سوئی حوریہ تک گئی۔ وہ سر جھٹک کر دروازہ بند کرتا اندر آیا اور چینج کرنے کے بعد خود بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر سو گیا۔ رات کچھ مزید سر کی جب حوریہ کو شدید پیاس لگی۔ وہ نیند میں بار بار کروٹیں لے رہی تھی۔ جب سے شامیر کی نیند ٹوٹی اس نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا جب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حوریہ نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا، پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس لیٹتی اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل سے نیچے زمین تک گئی اور وہاں کاکروچ دیکھتے اس کی چیخ نکل گئی، جس سے شامیر ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ چیختی ہوئی بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ شامیر گھبرا گیا اور حوریہ کو بازو سے پکڑ اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آ گئی۔ اس سے پہلے دوبارہ چیختی شامیر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، چیخ کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں اف تک نہیں کہا۔ پھر چیخ تو ایسے رہی ہو جیسے میں نے پتہ نہیں تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ سب گھر والوں نے اٹھ کر یہاں آ جانا ہے، کیوں میری عزت کا تماشا بنا رہی؟ جس طرح وہ چیخی تھی شامیر تو واقعی گھبرا گیا۔ حوریہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ بہت مشکل سے اپنے لبوں سے دور کیا۔ وہ وہاں کاکروچ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کاکروچ ہی ہے، کوئی موت تو نہیں دیکھ لی تم نے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ نرم پڑا۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں جب وہ روتی تھی تو شامیر کمزور پڑ جاتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ آپ تو اکڑو شاہ ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سو سو کرتے نہایت معصومیت سے کہا۔ اس کے اکڑو شاہ کہنے پر اپنی ہنسی ضبط نہ کر پایا تو حوریہ نے مزید منہ پھلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ اس طرح کرتی بہت کیوٹ لگی۔ اگر تم صرف شاہ کہو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھلی تو شامیر کو بھی خود پر حیرت ہوئی۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ یہ لڑکی تو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت کہ شامیر پاگل ہو جائے۔ شامیر فوراً پیچھے ہوا۔ اب کہ ساری رات میرے اوپر گری رہو گی؟ اپنی جگہ پر جاؤ اور سو جاؤ۔ شامیر کی بات پر اسے تو غصہ ہی آ گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ چپکنے کا، مگر اس سائڈ پر کاکروچ ہے، مجھے نہیں جانا وہاں، آپ ادھر چلے جائیں، میں اس سائڈ سو جاتی ہوں۔ حوریہ نے درخواست کرنی چاہی۔ میں ایسا کیوں کروں؟ میں تو ہمیشہ اسی سائڈ پر سوتا ہوں، مجھے وہاں نیند نہیں آتی، لیکن تم یہیں میرے ساتھ چپک کر سو سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شامیر نے شرارت سے کہا، مگر حوریہ اس کی شرارت سے بے خبر پریشان ہو گئی۔ آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے پوچھا، اور شامیر وہیں پگھل گیا اور حوریہ کو نرمی سے بیڈ پر کرتے خود دوسری سائڈ پر ہو گیا۔ حوریہ نے کروٹ لی جب ایک بار پھر زمین پر اسے کاکروچ نظر آیا۔ وہ چیختی ہوئی شامیر کے قریب ہوتی اس سے چپک گئی۔ شامیر نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ وہ کاکروچ وہاں آ گیا۔ اس نے ہاتھ سے بیڈ کی اس سائڈ پر اشارہ کیا۔ حوریہ سیدھی ہو کر لیٹ جاؤ، میرے صبر کا امتحان نہ لو، تم مجھے اپنے حسن سے بہکا رہی ہو۔ وہ بے بسی سے بولا تو حوریہ کو اور غصہ آ گیا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں صبح ہی دادا سے آپ کی شکایت کروں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اب اس کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ شامیر
اوپر ہوا اور برق رفتاری سے حوریہ کو بیڈ پر گراتے اس کے اوپر جھکا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ حوریہ تو حیرت سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، تو میری شکایت لگاؤ گی دادا کو؟ لیکن ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ پہلے مجھے وہ سب کچھ کرنے تو دو جو تمہارے ساتھ مجھے آج رات کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب کچھ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حوریہ اندر تک کانپ گئی۔ تو دور رہے مجھ سے۔ اس نے شاہ میر کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیوں دور رہوں؟ تم جو بار بار مجھ سے چپک کر مجھے بہکا رہی ہو، اس کا کیا؟ حوریہ کے چہرے پر خوف نمایاں ہوا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم اتنی حسین ہو کہ کسی بھی مضبوط مرد کا ایمان خراب کر سکتی ہو۔ وہ اسے بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھتا اس کے لبوں پر جھکا اور حوریہ نے سختی سے آنکھیں میچے شاہ میر کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاہ میر نے زندگی میں بہت حسین لڑکیاں دیکھی، مگر کوئی بھی اس کے حواسوں پر اتنی جلدی نہیں چھائی تھی جتنی جلدی یہ چھا چکی تھی۔ یہ شاید نکاح کے بعد ملکیت ہونے کا حق اسے زیادہ بہکا چکا تھا۔ اس کے لب آزاد کیے تو حوریہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ تم اتنی بھی بری نہیں۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم اپنی معصومیت سے کسی کو بھی اپنی محبت میں پاگل کر دو۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر لب رکھ چکا تھا۔ حوریہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اپنے ان خوبصورت لبوں سے مجھے شاہ کہو۔ وہ معصومیت سے فریاد کر رہا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر گہرا خوف تھا۔ گھبراؤ مت حوریہ، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تمہیں صرف محبت دینا چاہتا۔ دادا نے ٹھیک کہا تھا۔ تم واقعی جادو کرتی ہو کہ سامنے والا تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ حوریہ کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ ایسے ہی ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کریں گے نا؟ اس نے نہ جانے کس ڈر کے زیر اثر پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ تم سے اسی طرح نرمی سے بات کروں گا۔ اس نے حوریہ کی گردن پر لب رکھے۔ اور کبھی مجھے تانیہ آپی کے لیے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ اس کی بات سنتے شاہ میر حیران ہوا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑی۔ فوزیہ تائی کہہ رہی تھی آپ 2 دن میں مجھ سے اکتا جائیں گے، اور آپ نے مجھ سے شادی صرف دادا کی وجہ سے کی ہے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور تانیہ آپی سے شادی کر لیں گے کیونکہ وہ بچپن سے آپ کی منگ ہے اور آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اتنا کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شاہ میر تو اس کی اس طرح رونے پر پریشان ہو گیا۔ وہ بے شک معصوم تھی، مگر اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹنے کی سوچ ہی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ حوریہ، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، اور میں تانیہ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ وہ میری منگ دادا کے کہنے پر بنی تھی اور دادا نے ہی یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اب وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ تانیہ سے شادی کروں گا۔ ہاں، دادا کی خوشی کے لیے میں نے نکاح ضرور کیا ہے، مگر یہ رشتہ میں اپنی مرضی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا ہے اور یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے حوریہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں امید تھی۔ شاہ میر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ مگر میری 2 شرطیں ہیں، اگر تم وہ مان جاؤ تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حوریہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پہلی شرط، تم مجھے شاہ کہو گی تو مجھے سکون ملے گا، اور دوسری شرط، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی نا مجھ پر بھروسہ؟ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسے نہیں، اپنے ان خوبصورت لبوں سے اظہار کرو۔ کہو شاہ، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ حوریہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حوریہ، شاہ میر نے سختی سے پکارا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے شاہ۔ بالآخر وہ اس کی بات پر عمل کر چکی تھی۔ شاہ میر کے سینے میں سکون اتر گیا۔ آج میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، پھر کوئی چاہ کر بھی تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ اتنا کہتے شاہ میر اس کے لبوں پر قابض ہوا تو حوریہ نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے لبوں کا جام پیتا رہا، پھر اس کے لب آزاد کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا۔ حوریہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی، مگر اس کی سوچ کے برعکس شاہ میر ایک ایک لمس اور عمل میں محبت اور نرمی تھی، بس نہ کوئی ہوس یا درندگی نہیں تھی۔ گہری ہوتی رات ان دونوں کو بھی ایک کر چکی تھی۔ فوزیہ بیگم کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، جیسے سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔
ان کے دل میں حیا اور حوریہ کے لیے نفرت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ تانیہ نے سب کچھ اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لیا، وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے نارمل ہونے میں بہت وقت لگنا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو چند ہفتے گزر گئے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی اذلان شاہ، زویا بیگم اور ہانیہ واپس جا چکے تھے، مگر اذلان شاہ اس بار باپ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ جلد ہی ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آ جائیں گے۔ جہاں حیا راحم کی محبت میں دن بدن مزید نکھر رہی تھی، تو وہیں شاہ کی زندگی میں جب سے حوریہ آئی تھی، اس کا غصہ بہت کم ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہی خوشگوار موڈ میں نظر آتا تھا۔ حوریہ کو اپنے کمرے میں دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ اسے ایک پل کے لیے بھی کمرے میں نہ ملے تو اس کی جان پر بناتی تھی۔ حوریہ اور اس کی اب بھی کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی تھی۔ حوریہ ابھی بھی اتنی ہی معصوم تھی۔ شاہ کی محبت نے اس کی معصومیت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتی رہتی تھی جس سے شاہ کو غصہ آ جاتا، مگر پھر وہ اسے اپنی دسترس میں لیتے، اس پر پیار نچھاور کرتے اپنا موڈ ٹھیک کر لیتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہ حوریہ کی محبت میں اور گہرائی سے مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد ایک بار بھی اس نے حوریہ سے غصے سے بات نہیں کی تھی، جس سے حوریہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ دادا ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ حیا پکوڑے بنا کر لائی تھی جو حوریہ مزے سے کھا رہی تھی۔ پاس ہی تانیہ خاموش سی بیٹھی مسکراتی ہوئی حوریہ کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا نصیب حوریہ کا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں اپنے دھیان میں مصروف تھی جب تیزی سے سیڑھیاں اترتا راحم نظر آیا۔ وہ اوپر اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسے لگ گئی گولی؟ کس ہاسپٹل میں ہے؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ جس نے بھی گولی چلائی ہے وہ رات ہونے سے پہلے ڈیرے پر ہوگا۔ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حیا جلدی سے اس کے قریب آئی۔ راحم کیا ہوا؟ کسے لگی گولی؟ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ راحم نے ایک نظر حیا کو دیکھا، دوسری نظر حوریہ اور تانیہ پر ڈالی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، کیا ہوا؟ حیا نے اس کا بازو ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اگر وہ بتا کر نہیں گیا تو حیا اسے جانے نہیں دے گی۔ اس نے حیا کو کاندھوں سے پکڑا۔ کچھ نہیں ہوا حیا، سب ٹھیک ہے۔ شاہ کو بس معمولی سی چوٹ لگی ہے، گولی کاندھے کو چھو کر گزری ہے، وہ ٹھیک ہے۔ راحم کیا کہہ رہا تھا؟ حوریہ کے تو دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر سانس حلق میں اٹک گیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا بھائی؟ انہیں گولی کیسے لگ گئی؟ گارڈز کہاں تھے؟ وہ اچانک غصے میں آتی اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ وہ زمینوں پر گیا تھا، وہیں ساتھ والے گاؤں کے سردار نے حملہ کروا دیا، مگر میں ہوں نا، ایک ایک کو چوک میں کھڑا کر کے گولی ماروں گا جس کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف ہوئی۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ حیا کے آنسو بہتے جا رہے تھے اور حوریہ تو وہیں صوفے پر گر گئی۔ تانیہ کی آنکھیں نم ہوئی مگر وہ اس شخص کی تکلیف پر رونے کا حق کھو چکی تھی۔ میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم دعا کرو۔ راحم نے اسے سائڈ کیا، جانا چاہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حیا نے ساتھ جانے کی ضد کی۔ حیا ضد مت کرو، تم ہاسپٹل نہیں جا رہی، جاؤ حوریہ کو سنبھالو، میں کال پر اطلاع دوں گا۔ وہ نرمی سے سمجھاتا باہر نکل گیا۔ حیا کی نظریں حوریہ پر گئیں جو صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ حیا حوریہ کے پاس آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حوریہ اس کے گلے لگتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، کہیں نہ کہیں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ 2 دن کسی سوگواریت کی طرح گزر گئے تھے۔ حوریہ ہاسپٹل نہیں گئی۔ راحم 2 دنوں سے ہاسپٹل میں تھا۔ دادا اور المیر طاہر کے ساتھ عظمیٰ بیگم بھی وہیں تھی۔ حوریہ نے ہاسپٹل جانے کی کوشش کی تھی مگر فوزیہ بیگم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ الٹا اسے یہ تک کہہ دیا کہ جب سے وہ اس حویلی میں آئی ہے یہاں منحوسیت چھا گئی۔ پہلے اس کی بیٹی کا نصیب چھین لیا اور اب شاہ بھی اس کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی، وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ راحم نے حیا کو شاہ کی خیریت کی اطلاع دے دی مگر حیا شاہ اور حوریہ کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہو رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ حوریہ کے لیے کھانا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے حیا کی چیخ نکل گئی۔ کمرے کے درمیان میں جائے نماز بچھا ہوا تھا۔ شاید حوریہ وہاں پر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی اور پھر اسے چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر کمرے کے عین درمیان میں گری ہوئی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر راحم جو 2 دن بعد آج حویلی میں داخل ہوا تھا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ شاہ کے کمرے سے حیا کی چیخ سنتے جلدی سے اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیا کو دیکھ کر پوچھا جو کھانا ٹیبل پر رکھ کر پلٹ رہی تھی۔ راحم حوریہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی تو راحم کی نظر حوریہ تک گئی۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھا اور حوریہ کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ حوریہ، حوریہ،
میری जहां आंखें खोलो। हया उसका गाल थपथपा रही थी मगर उसे कोई होश न आई। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। राहिम मोबाइल पकड़े किसी को कॉल कर रहा था। कुछ ही देर के बाद लेडी डॉक्टर इस कमरे में मौजूद थी। हया पास बैठी थी। राहिम कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर हुरिया का चेकअप कर रही थी। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने हया को देखा। आपको इनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। कमज़ोरी है इन्हें बहुत, और कुछ ना खाने पीने की वजह से बीपी भी बेहद लो हो गया है। आपको अब इनसे ज़्यादा खाने पीने का ख्याल रखना होगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। हया हैरत से डॉक्टर को देखती रह गई, जैसे अपनी समात पर यकीन ना हुआ। मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, आप वो मंगवा लीजिए। हया ने इस बात में सर हिलाया। फिर डॉक्टर के साथ वो कमरे से बाहर निकली और मुलाजमा को इशारा किया कि वो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा। राहिम बाहर ही एक साइड पर खड़ा था। हया उसके करीब आई। कैसी तबीयत है अब हुरिया की? राहिम ने कुछ परेशानी से पूछा। वो ठीक नहीं है राहिम। शामिर भाई की हालत का उसने बहुत गहरा असर लिया है। और वो कुछ पल को खामोश हुई। और क्या? राहिम को वो परेशान लग रही थी। मैं पुप्पो बनने वाली हूँ और आप चाचू? राहिम ने हैरत से हया को देखा तो हया नम आंखों से मुस्कुराती उसके सीने से जा लगी। उसकी बात का मतलब समझते राहिम भी खुलकर मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम हुरिया के पास जाओ और उसे खाना भी खिला देना। शामिर कल शाम तक डिस्चार्ज होकर आ जाएगा। वो कितना खुश होगा ये जानकर। हया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। इससे पहले वो हुरिया के पास जाती राहिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हया ने पलटकर उसे देखा। तुम कब मुझे ये खुशखबरी सुनाओगी? उसके लहजे में शरारत थी। हया सर से पैर तक सुर्ख पड़ी। जब अल्लाह चाहेगा। अब हाथ छोड़े मेरा। वो खफगी से उसे घूरती अपना हाथ छुड़वाकर अंदर चली गई। राहिम खुलकर मुस्कुरा दिया। शामिर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसने ये 3 दिन कैसे गुजारे बस वही जानता था। सब उससे मिलने के लिए आए थे, बस अगर कोई नहीं आया तो हुरिया नहीं आई। वो उसे देखने के लिए मचल रहा था मगर हुरिया को जैसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उसने राहिम से कहा भी था कि हुरिया को लाना, मगर राहिम ने हुरिया को लाया और ना कोई जवाब दिया। कांधे की चोट से ज़्यादा उसका दिल जल रहा था। वो हवेली वापस आ चुका था। उसका इरादा हुरिया से शदीद नाराज़ रहने का था। उसे यकीन हो गया था कि हुरिया को उससे कोई मोहब्बत नहीं है, बस दादा की ख्वाहिश पर उसकी बीवी बनी थी। वो हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी एक तरफ दादा थे और दूसरी तरफ राहिम। बाकी सब हवेली के लाउंज में ही थे। हया हुरिया को नीचे लेकर आई थी क्योंकि उसे राहिम ने कहा था शामिर आ गया है तो हुरिया को नीचे ले आओ। हुरिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब शामिर लाउंज से अंदर दाखिल हुआ। हुरिया ने हैरत से उसे देखा। उसके कांधे पर प्लस्तर बंधा हुआ था। उसे सही सलामत देखकर हुरिया खुद पर मजीद ज़ब्त न रख सकी। वो हया से अपना हाथ आज़ाद करवाती आगे बढ़ी। शामिर उसे देख चुका था और उसकी हालत देखते शामिर का दिल कट कर रह गया। ये वो हुरिया नहीं थी जिसे वो छोड़कर उस रोज़ हवेली से बाहर निकला था। वो भागती हुई आई और किसी की भी परवाह किए बिना शामिर के सीने से जा लगी। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हया ने मुस्कुराहट छुपाई और शामिर का चेहरा सुर्ख हुआ, मगर हुरिया के रोने पर वो बेचैन हुआ। वो उसके सीने से लगती रो रही थी। क्या हुआ है हुरिया? उसने कुछ सख्ती से पूछा। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी, वो सिसकते हुए कह रही थी। अच्छा, अगर इतनी ही फिक्र थी मेरी तो मुझे एक बार भी देखने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? वो चाहकर भी ये शिकवा लबों पर रोक ना पाया। हुरिया को उसका ये शिकवा बहुत तकलीफ दे गया। मुझे ताई ने आने ही नहीं दिया। क्या मैं मनहूस हूँ जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ले आई? उसने अपना चेहरा शामिर के सीने से निकाले उसे देखकर पूछा तो शामिर की आंखें सुर्ख हुईं। हरगिज़ नहीं, तुम तो मेरी मोहब्बत हो। उसने भी किसी की परवाह नहीं की और अपना बाजू हुरिया की कमर के गिर्द फैलाया। किसने ये जहर डाला है तुम्हारे दिमाग में? वो सख्ती से पूछ रहा था। हुरिया से कुछ बोला न गया। उसने कहर पार नज़र फौजिया बेगम पर डाली जो घबरा कर चेहरा झुका गई थी। आप तो समझदार खातून हैं चाची, मुझे आपसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तानिया और मेरा कभी साथ लिखा ही नहीं था। ये बात तानिया समझ गई, मगर आपकी ये बेजान नफ़रत किसी दिन आपको ले डूबेगी। आप होती कौन है मेरी बीवी को मेरे पास हॉस्पिटल आने से रोकने वाली? वो शदीद गुस्से में आया। फौजिया बेगम को सबके सामने शदीद शर्मिंदा हुई थी। सब घर वाले उन्हें हकारत से देख रहे थे। आइंदा आपने अगर हुरिया को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं आपके बड़े होने का लिहाज नहीं करूँगा। पहले आपको हया से मसला था, अब हुरिया को भी आप अपनी नफ़रत की आग में जलाना चाहती हैं ना? मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भूलिएगा मत, अगर मेरी बहन है एक तो दूसरी मेरी बीवी। वो क्या कुछ समझाना चाह रहा था, फौजिया बेगम समझ चुकी थी।
اور فوراً انہوں نے حوریہ اور حیا سے معافی مانگ لی۔ وہ دونوں تو تھی بھی اتنی رحم دل، انہوں نے فوزیہ بیگم کا رویہ درگزر کر دیا تھا۔ راہم افسوس سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ حیا شاہ میر کے قریب آئی۔ آپ آ گئے ہیں بھائی، تو چلیں میں آپ سب کو ایک خوشخبری سناتی ہوں۔ سب نے حیرت سے حیا کو دیکھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں اور میں پھپھو۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شاہ میر نے حیرت سے حوریہ کو دیکھا، جو شرم سے سرخ پڑتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں ہی چھپا چکی تھی۔ حیا سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے حد بے یقینی سے حیا کو دیکھا۔ ہاں نا بھائی، مگر آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت کمزور ہے یہ، اور آپ کو گولی لگی ہے یہ جان کر یہ تب سے عادی ہو گئی ہے، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی صحیح سے۔ شاہ میر کو جیسے یقین نہ آیا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ خوشی کی خبر اس کے دماغ میں پروسیس کی تو شاہ میر کھل کر مسکرایا، سینے میں سکون اتر گیا۔ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بہت شکریہ حوریہ۔ اس نے حوریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حوریہ سر سے پیر تک لال پیلی ہو رہی تھی۔ دادا تو بہت خوش تھے۔ چلو حیا، منہ تو میٹھا کرواؤ۔ حیا جلدی سے مٹھائی لینے کچن میں بھاگی۔ آئی لو یو حوریہ، شاہ میر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو حوریہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شاہ، وہ نم آنکھوں سے اظہار کرتی پھر سب کی نظروں سے بچتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ فوزیہ بیگم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سب ان کے ساتھ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے۔ سیڑھیوں کے پاس اوپر کھڑی تانیہ کے چہرے پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ ابھری۔ شاہ میر کو خوش دیکھ کر وہ مطمئن تھی، اسے آہستہ آہستہ صبر آ رہا تھا۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ میں نے تو وہ کھویا جو میرا نہیں تھا، مگر اس نے وہ کھویا جو صرف اس کا تھا۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی کردار ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس کہانی میں وہ ادھورا کردار تھی جو اب سمجھدار ہو رہی تھی۔